السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کی چند باتیں سننے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں، انسان فطرتاً کمزور ہے۔ انسان دیگر مخلوق کے اعتبار سے اشرف المخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے، لیکن اس کی ایک فطری چیز کیا ہے؟ اس کے اندر کمزوری واقع ہے۔ اس کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ انسان، اولاد آدم، بنی آدم کمزور پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے پاس بہت سارے ایسے معاملات، ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ ان تمام معاملات میں، ان تمام مسائل میں تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کا سہارا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی خود کی شادی یا اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا انسان کوئی کاروبار، کوئی تجارت شروع کرنا چاہتا ہے، یا انسان کسی آدمی کے ساتھ کاروبار میں شریک بننا چاہتا ہے، پارٹنر بننا چاہتا ہے، یا انسان
کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے، اس کام کے لیے کوئی تفصیلات معلوم نہیں ہے، ایک فیلڈ میں ایک میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہے، یا انسان یہاں کا رہنے والا ہے، کسی اور جگہ رہائش اختیار کرنا چاہتا ہے، وہاں گھر بنانا چاہتا ہے، یا وہاں جا کر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن وہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے، کسی اور جگہ زمین خریدنا چاہتا ہے لیکن وہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی اور سے مشورہ کرتا ہے، کسی اور کی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اور سے تعاون مدد لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو یہی بتا رہا ہے، ان تمام مسائل میں، معاملات میں تم دوسروں سے مشورہ کرتے ہو، لوگوں سے مشورہ کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لو، اللہ سے استخارہ کر لو۔ اسلام نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی ہے امت کو۔ آپ اپنی بیوی سے یا اپنے سمجھدار بچوں سے یا اپنے دوست ہے، اڑوس پڑوس سے، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں سے پہلے، سب سے پہلے اللہ سے مشورہ، اللہ سے استخارہ۔ آئیے میں بتاتا ہوں استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دفع ضرر، طلب خیر، نقصان سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اور خیر کو طلب کرنے کے لیے، بھلائی کو چاہنے کے لیے، بھلائی کو قریب کرنے کے لیے۔ نقصان سے بچنا ہے، بھلائی انسان کو ملنا ہے، خیر ملنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ نقصان سے بچنا ہے اس مسئلے میں، اس کام میں، اور بھلائی ہمیں حاصل ہونا ہے۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی آدمی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے، تو استخارہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے پر اسی طریقے سے زور دیا، استخارے کا طریقہ ہمیں ویسے ہی سکھلایا جیسے قرآن مجید کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے۔ اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی اہمیت دیتے تھے استخارے کے طریقے کو سیکھنے کے لیے، جس طریقے سے قرآن کے صورتوں کو سیکھنے کی جتنی اہمیت دیتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن۔ جس اہمیت کے ساتھ ہمیں صورتیں سکھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے ہمارے اپنی زندگی کو، ویسے ہی استخارے کے طریقے کو سیکھنے پر اہمیت دیتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، استخارہ ہر انسان کے لیے، ہر عورت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے، اس کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو بڑا کانفیڈنس آتا ہے، بھروسہ، اعتماد، میں فلاں جگہ کاروبار شروع کروں گا تو یقیناً 100% میں کہہ رہا ہوں میرا کاروبار چل کے رہے گا، ضرور چلے گا میرا کاروبار۔ ایک اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ انسان کاروبار شروع کرتا ہے کہ آگے چل کر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے برخلاف، برعکس ہوتا ہے کہ نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مستقبل، فیوچر، آنے والے حالات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انسان کے پاس یقین ہوتا ہے، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی برخلاف ہوتا ہے، نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی انسان کی ظاہری دینداری کو دیکھ کر، کسی انسان کی ظاہری دینداری
ظاہری تقوی، ظاہری پرہیزگاری کو دیکھ کر کوئی انسان کیا کرتا ہے، اس کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے، بڑا اللہ والا آدمی ہے، اس کے ساتھ رہوں گا تو کبھی نقصان نہیں ہوگا، جو بھی فائدہ آئے گا میرے تو اس کے اندر حصہ رہے گا۔ یہ سمجھ کر انسان کی ظاہری دینداری، تقوی، پرہیزگاری کو دیکھ کر اس کے تجارت میں، کاروبار میں شریک ہو جاتا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد اس کی اصلی شخصیت پر پردہ اڑ جاتا ہے، وہ آدمی کس طریقے کا آدمی ہے۔ تو انسان کو افسوس کرنا پڑتا ہے، ہائے رے ہائے، میں کس آدمی کے ساتھ شریک ہو گیا، کیا ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے انسان افسوس کرنا پڑتا ہے۔ افسوس، آئے دن ہم ایسے حادثات دیکھتے ہیں، معاشرے میں، سماج میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے، مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے معاشرے کے چند ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنا مستقبل معلوم کرتے ہیں کہ حضرت میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس کا مستقبل کیا ہے بتائیے۔ بالفاظ دیگر میں کہوں، لوگ اپنی فیوچر اور مستقبل کاروبار کے معلومات کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر اپنی زندگی کے احوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اس سے آپ کا دنیا کا نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان ہوگا۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ پیسہ آپ کا جائے گا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی آدمی یا کوئی عورت، کوئی آدمی، کوئی لڑکا ایسے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر اپنے مستقبل کی بابت پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت میں ہے، مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی کاہن اور نجومی کی بات کو سچ سمجھتا ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے دین محمدی کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو انکار کر دیا۔ تو یہ سب غیر شرعی راستوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی راستہ بتایا، اسلامی طریقے کو بتایا ہے، جس سے اپنا کر انسان بڑے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ استخارہ کی اہمیت دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے اس کی۔ صحابہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر بڑے سے بڑے مسئلے تک جب تک اس مسئلے میں استخارہ نہیں کرتے، چاہے وہ کام کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، واضح کیوں نہ ہو، استخارہ کے بعد ہی آگے بڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، اوائل اسلام میں، اسلام کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا احادیث لکھنے سے، کیونکہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اور یہاں حدیثیں لکھیں گے تو اشتباہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ چند دنوں تک احادیث نہ لکھا جائے۔ ایسے منع کرنے کے باوجود بھی صحابہ کرام استخارہ اور تشہد کے بارے میں احادیث لکھا کرتے تھے، استخارہ کے بارے میں اور تشہد کے بارے میں احادیث لکھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں احادیث لکھنا منع تھا، تو ایسے وقت میں بھی ہم تشہد اور استخارہ کے احادیث لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استخارہ کی کتنی اہمیت ہے۔ آئیے ہم صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ائمہ اسلاف اکرام کی زندگی میں استخارہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اور صحابیات، ان کی زندگیوں میں استخارہ کی اتنی اہمیت تھی کہ مسئلہ واضح ہے، کام واضح ہے، اس کے باوجود بھی استخارہ کر کے آگے بڑھتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے ہوا۔ اب جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اونچی خاندان کی عورت تھی، اور یہ زید بنت حارث یہ غلام تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیا کہ اسلام کے اندر خاندان قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے اس خاندان قبیلے کے رواج کو توڑنے کے لیے، نکال پھینکنے کے لیے ایک غلام سے ایک اونچی خاندان کی عورت سے شادی کرایا۔ مسئلہ الگ ہے، نبھا نہیں سکا، طلاق ہو گئی۔ دیکھیے زید بن حارثہ غلام ہے، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، دونوں کے درمیان نبھا نہیں ہوا، نبھا نہیں سکا، اختلاف انتشار پیدا ہوئے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی، مطلقہ ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا مطلقہ ہیں، عدت پوری ہو گئی۔ عدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، سب سے کیسی ہستی ہے، افضل البشر، سب سے بہترین انسان، نبیوں کے سردار سید المرسلین کی طرف سے نکاح کا پیغام گیا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو فوراً اس بات میں جواب دے دیتی، پازیٹیو میں جواب دیتی، مجھے منظور ہے، میں قبول ہے، مجھے قبول، میں کر لوں گی نکاح اللہ کے نبی سے۔ لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اس پیغام پر جو قاصد، جو میسج لے کر آیا تھا، اس سے کہا کہ میں اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب العالمین سے مشورہ نہ کر لیتی۔ دیکھیے نکاح کا پیغام کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کے نبی کی طرف سے، سید المرسلین ہیں۔ آج ہم بھی اپنی لڑکیوں کا نکاح کرتے ہیں، کبھی ہم نے استخارہ نہیں کیا۔ ایک بار سوچئے، ہمیں مالدار لڑکا مل رہا ہے، استخارہ کیا ضرورت ہے؟ مال آ رہا ہے نا، میرے بچی اچھا رہے گی، خوش رہے گی، پھلے گی پھولے گی، لیکن استخارہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا کام ہے شادی کا، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کسی ایک اجنبی کے ساتھ آپ کا اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، کسی اجنبی چار دیواروں کے درمیان، ایک اجنبی خاندان قبیلے کے درمیان اپنی لڑکی کو بھیج رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اس کام کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے۔ تو استخارہ کیا، تو اس وقت اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کیا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے کرایا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ یہاں پر مسئلہ واضح تھا، آدمی نیک، افضل البشر، سید المرسلین ہیں، نکاح کر سکتے تھے بغیر استخارہ کے، لیکن استخارہ کر کے انہوں نے آگے بڑھا۔ اور اس طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال کے بعد صحابہ کرام کے پاس ایک بڑا مسئلہ یہ آ گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی کھودی جائے۔ قبر کھودنے کا بڑا مسئلہ آ گیا، کیونکہ مدینے کے اندر اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کے قبر بنانے والے تھے، دو طرح کی قبریں کھودی جاتی تھیں، قبریں بنائی جاتی تھیں۔ ایک آدمی تھا صندوقی قبر بنانے والا، اور ایک آدمی تھا بغلی قبر بنانے والا، صندوق اور اس کے ساتھ بغل، اس طریقے سے بغلی قبر بنانے والا تھا اور ایک صندوقی قبر بنانے والا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کے درمیان ایک مسئلہ پیش آیا، صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا اور اللہ رب العالمین سے استخارہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے استخارہ کریں گے، استخارہ کرنے کے بعد صندوقی قبر بنانے والا اور بغلی قبر بنانے والے دونوں کو مدعو کریں گے، ہم دونوں کو بلائیں گے، جو پہلا پہنچے گا، جو نمبر 1 آئے گا، اول نمبر پہ پہنچے گا، ہم اس کی قبر بنائیں گے، اس جیسا قبر بنائیں گے۔ استخارہ کرنے کے بعد دونوں کو بلایا گیا، تو وہاں پر بغلی قبر بنانے والا پہلا پہنچا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی قبر بنایا گیا۔ تو دیکھیے مسئلہ تھا یہاں پر، انہوں نے چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صندوقی قبر بنا جا سکتے تھے یا بغلی قبر بنا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے استخارہ کرنے کے بعد
مشورہ کرنے کے بعد پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغل قبر کا انتظام کیا گیا۔ اور دیکھیے آپ، ہم اسلاف اکرام کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی زندگی کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا عالم کیوں نہ ہو، تمام علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے بعد سند کے اعتبار سے اگر کوئی صحیح کتاب ہے وہ بخاری کی ہے۔ تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے اس پر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کتاب کے اندر حدیث کو داخل کرنے سے پہلے 3 چیزیں کیا۔ کوئی بھی حدیث کیوں نہ ہو، طویل سے طویل حدیث اور چھوٹی سے چھوٹی حدیث کیوں نہ ہو، میں اپنے کتاب کے اندر داخل کرنے سے پہلے 3 چیزیں کرتا تھا۔ پہلی چیز استخارہ کیا کرتا تھا، پھر دوسری چیز 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، پھر اس حدیث پر یقین ہونے کے بعد پھر اس حدیث کو میں داخل کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہر حدیث کے پیچھے استخارہ میں نے کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد عمل ہم کر رہے ہیں تو اس میں کبھی انسان کو پشیمان اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق وثبت فی امرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ما ندم من استخار الخالق، جو کوئی بھی آدمی کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین سے استخارہ کرتا ہے، وشاور المخلوق، استخارے کے بعد دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے قریب عزیز اقارب سے مشورہ کرتا ہے، وثبت فی امرہ، پھر اس کام کو اچھے سے انجام دیتا ہے تو کبھی اسے ندامت اور شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی ہے۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس طریقے سے اسلاف اکرام، صحابہ اکرام، ائمہ محدثین اکرام استخارے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ استخارے کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے، ہم نے احادیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے حوالے سے ہم نے سنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنی ہر مسئلے میں جو بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ہمیں استخارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ ثم لیقل۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اذا ہم احدکم، جب تمہارے درمیان کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی معاملہ آئے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد لیقل، پھر یہ دعا پڑھے۔ تو پتہ چلا استخارہ کے لیے انسان کو نماز ادا کرنا ہے 2 رکعت نفل، من غیر الفریضہ، فریضہ کے علاوہ، فرض کے علاوہ، یعنی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، مجھے ادا کرنا ہے، مجھے استخارہ کرنا ہے تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، پھر اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھوں گا۔ استخارے کی بہت لمبی دعا ہے، آپ استخارے کی دعا یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ استخارے کی اس دعا کے اندر ایک لفظ آئے گا ان ھذا الامر، ان ھذا الامر، مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں، اس کام میں، اس امر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، اس کا ذکر کریں یا اس کا دل میں ارادہ کر لیں۔ تو دعا یہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر ثم کان حیث کان ثم ارضنی بھی۔ یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے بدولت
تجھ سے خیر چاہتا ہوں، استخیرک، خیر چاہتا ہوں تیرے علم کے بدولت، واستقدرک بقدرتک، اللہ تیری قدرت کے بدولت تیری قدرت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ تیرے جو عظیم فضل ہے اس تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، عظیم فضل کا میں عظیم فضل جو ہے وہ مانگتا ہوں، کیونکہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، اور تو قدرت رکھنے والا ہے مگر میں قدرت رکھنے والا نہیں ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ مسئلہ میرے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، میرے معاشی اعتبار سے اگر بہتر ہے تو اس کام کو، اس مسئلے کو میرے مقدر کر دے، مقدر کر دے ہی نہیں بلکہ اس کے لیے راہ ہموار کر دے، راہ آسان کر دے، راستے کھول دے، اور کیا کر دے، ثم بارک لی فیہ، اللہ اس کام میں برکت بھی دے۔ اللہ کتنی بہترین دعا ہے، کام کو آسانی کے لیے دعا ہو رہی ہے اور اس میں برکت کی بھی دعا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی، اللہ تو جانتا ہے اس کام میں میرے لیے، میرے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اگر شر ہے تو اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو بھی اس سے پھیر دے، اور اس سے جو بہتر ہے وہ میرے قریب کر دے اور مجھے اس سے راضی فرما۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ ایک مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس طریقے سے دعا پڑھ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ استخارے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، بغیر نماز کے استخارہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے مسنون طریقہ میں نے بتایا ہے، نماز پڑھ کر ہی آپ استخارہ کرتے ہیں تو مسنون طریقہ ہے، لیکن بعض علماء نے جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کو مسئلے کا حل فوری طلب ہے، مسئلے کا حل فوری طلب ہے، نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس وقت آپ بغیر نماز کے بھی استخارے کے دعا پڑھ کر مسئلے کا حل طلب کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسی خاتون ہے، ایسی عورت ہے جو عذر والے دن ہیں ان کے پاس، جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ بعض احادیث ہیں جیسے ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو وہاں پر ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے کہ وہاں پر اس حدیث کے اندر نماز کے الفاظ نہیں ہیں، نماز کے بغیر ہی حدیث کے الفاظ آئے ہیں۔ اگر کوئی کسی مسئلے میں دعا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھا، اللہم انی استخیرک، تو پتہ چلا تو نماز کے بغیر بھی انسان استخارے کی دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور آئیے معلوم کرتے ہیں تو کن امور میں ہمیں استخارہ کرنا ہے، کن مسائل میں استخارہ کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ استخارہ دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں استخارہ کرنا ہے۔ آپ کی شادی، آپ کی اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہتے ہیں، کہیں اور رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، کسی اور جگہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو ان تمام دنیاوی معاملات میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن 2 نفلی چیزیں ہیں، 2 نفلی چیزیں ہیں، اسلام کی، دین کی 2 نفلی عبادتیں جمع ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ نے حج کر لیا، آپ کے پاس دوبارہ حج کرنے کا موقع آ گیا، اتنی دولت آپ کے پاس جمع ہو گئی، تو آپ کے پاس 2 عبادتیں، ایک نفلی صدقہ ہے، ایک نفلی حج ہے۔ ان 2 عبادتوں کو کرنے کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ 2 اہم کام جمع ہو گئے ہیں، 2 اہم کام ہیں آپ کے سامنے، ان 2 اہم کاموں میں کسی ایک کو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے استخارہ انجام دیا جائے گا، ورنہ نیکی کے کاموں میں استخارہ نہیں ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں کی، مجھے نماز پڑھنا ہے کہ نہیں کی، مجھے صدقہ خیرات کرنا ہے کہ نہیں کی، ان تمام چیزوں میں استخارہ کرنا نہیں ہے۔ 2 نفلی چیزیں عبادتیں جمع ہو گئی تو وہاں ایک کو کرنے کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں ہم استخارہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے اب یہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ استخارہ کب تک کریں گے، اس کی کوئی حد ہے، کتنے دن تک کرنا ہے؟ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے خواب میں اشارہ ملتا ہے، غلط چیز ہے۔
اشارہ تک بھی احادیث میں ہمیں ایسی باتیں نہیں ملتی ہیں کہ خواب کوئی شرعی حکم نہیں ہوا کرتا، خواب شرعی حکم نہیں ہوا کرتا، خواب کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکم ہم جاری نہیں کر سکتے، اسی لیے خواب میں اشارہ جو ملتا ہے غلط بات ہے، اس کی کوئی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں تک لکھا ہے آپ کو استخارہ کرنے سے پہلے اپنے نفس کو ہر چیز سے پاک صاف کرنا ہے، ہر چیز سے پاک و صاف رکھنا ہے۔ آپ جس مسئلے کے تحت اپنے نفس میں لے کے بیٹھے ہیں اس مسئلے کو بھی نکال کر پھینکنا ہے، خالی ذہن ہو کر نفس کو پاک رکھ کر ہر میلانات سے پاک رکھیں، پھر اللہ رب العالمین سے آپ کیا کریں گے؟ استخارہ کریں گے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو بھی اشارہ ملے گا آپ کا دل مطمئن ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو طاقت دے گا، آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کام شروع کرتے جائیے، اگر آپ کے لیے آسان ہے، وہ کام ہی مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا اور برکت بھی دے گا۔ تو استخارہ کرنے کے بعد انسان کو خواب میں کسی قسم کا اشارہ نہیں ملتا۔ اب یہ ہے کہ انسان کو استخارہ کب تک کرنا چاہیے؟ احادیث میں تو ایسے کوئی متعین الفاظ نہیں ہیں، انسان جب تک اس کے شرح صدر نہیں ہوگا، جب تک اطمینان نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کیا ہے؟ استخارہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ عہد بنی امیہ میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ یزید بن معاویہ کی فوج نے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہو، یزید بن معاویہ کی جماعت نے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر حملہ آور ہو گئے، اور حملہ کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں منہدم ہو گئیں، گر گئیں۔ تو اس مکہ کے جو خلیفہ تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں ہیں اس کا تقدس اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی دیواریں از سر نو تعمیر کریں گے، نئے سے تعمیر کریں گے۔ لوگ ڈرنے لگے، اللہ کا گھر ہے، ہم پھر اس کو گرا دیں گے، پھر بنائیں گے، اللہ کا عذاب کہیں نہ ہو جائے، تو اس طریقے سے ڈر رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ ہیں انہوں نے کہا، بتایا کہ دوستوں بتائیے، اگر آپ کا گھر جل جاتا ہے، آپ کا گھر پرانا ہو جاتا ہے، کیا آپ اپنے گھر کو از سر نو تعمیر نہیں کرتے، اچھے طریقے سے نہیں بنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں اللہ رب العالمین سے 3 دن تک استخارہ کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم یہاں 1 دن ہے یا 2 دن 3 دن، ایسا استخارہ حد متعین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو از سر نو تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنے رب سے 3 دن تک استخارہ کیا، پھر تیسرے دن چوتھے دن سے پھر کعبۃ اللہ کی دیواریں بنانا انہوں نے شروع کر دیا۔ سید التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میراث ایک علمی مسئلے کے لیے انہیں مسلسل 1 مہینے تک استخارہ کرنا پڑا، 1 مہینے تک انہیں استخارہ کرنا پڑا۔ تو پتہ چلا کہ استخارے کے اندر کوئی حد متعین نہیں ہے، انسان کو جب تک چاہے استخارہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان استخارہ کیا، اللہ سے مشورہ کیا، دوستوں سے مشورہ کیا اور کام کر رہا ہے، ایک کام کے لیے مشورہ کیا، دوسرا کام سامنے آیا اور دوسرا کام میں لگ گیا اور کام کر رہا ہے، اور وہ انسان وہی سمجھے یہی کام میرے لیے بہتر ہے۔ کسی اور کام کے لیے مشورہ کیا تھا لیکن وہ کام نہیں ہو پایا، ایک دوسرا کام شروع کیا اور کرتے جا رہا ہے، آسانی ہے، برکت ہے، اس کے بعد دوسرا کام آیا تو انسان اس کو نہ چھوڑے بلکہ جو کام کر رہا ہے اسی کام کو اپنے مقدر میں بہتر سمجھ کر کرتے جائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، کبھی کبھی استخارہ کے بعد بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی نقصان ہو گیا تو شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، میں نے استخارہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا، تب بھی نقصان ہوا، آپ یہی سمجھے کہ میرے مقدر میں نقصان ہی بہتر ہے، نقصان ہی ہونا تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے، مومن کا عجیب و غریب معاملہ ہے، مومن کا عجیب معاملہ ہے۔ کیوں کہ نقصان ہوتے بھی، نقصان اگر ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر ایک خوشی کا موقع ہے وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں کہ مومن کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی کی چیز ملتی ہے، اس پر اللہ کا شکر بدا لاتا ہے۔ جب کوئی
نقصان کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے مزید خیر کی دعائیں کریں، مزید بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں، وہاں پر امید نہیں ہو، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ یہ ہے، استخارہ کیا ہم دوسروں سے کرا سکتے ہیں؟ ایک مسئلہ ہے، استخارہ کیا ہم دوسروں سے کرا سکتے ہیں؟ مسئلہ میرا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، تو آپ ہی استخارہ کریں گے، صاحب مسئلہ ہی استخارہ کریں گے۔ دوسروں سے استخارہ کرانا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ احادیث میں ہمیں کہاں تک بھی نہیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کرایا، ایسا نہیں ہے۔ اگر استخارہ کرانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ پہلے استخارہ کراتے، جیسے ہی دوسرے معاملات میں دعا کراتے تھے، اللہ کے نبی ایسا مسئلہ آ گیا ہے دعا کیجئے، میں بیمار ہوں دعا کیجئے، جب کبھی بھی مسئلے پیش آتے تو صحابہ کرام دعا کراتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرایا، تو میرا مسئلہ ہے، مسئلہ آپ کا ہے، تو آپ ہی استخارہ کریں گے، آپ ہی آگے بڑھیں گے۔ یہاں دوسروں سے استخارہ کرانا، یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ تمام موضوع من گڑت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، سماج میں دیکھا گیا ہے کہ بعض ٹی وی چینلز میں استخارہ کے نام سے پروگرام چلاتے ہیں، استخارہ کے نام سے۔ بعض علماء ایسے ہیں استخارہ کے نام سے کیا کرتے ہیں، پروگرام چینل چلاتے ہیں، اور یہ علماء سے کیا کرتے ہیں، خواتین ہیں، لوگ ہیں، احباب ہیں، بڑے مرد احباب ہیں، ان علماء سے استخارہ کراتے ہیں۔ یہ فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دوسروں سے استخارہ نہیں کرایا جاتا ہے، استخارہ خود ہمیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اسے رک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں، ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کو انجام دینے سے پہلے، لوگوں سے پہلے اللہ رب العالمین سے استخارہ اور اللہ رب العالمین سے مشورہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو بھی راستے، جو بھی اسباب، طریقے استخارے کے ہمیں بتائے گئے ہیں، ان تمام اسباب کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ پریشان ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بھی قرض دار ہے ان کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اللہ جو بھی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ دشمنان اسلام جو بھی اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، خواتین اسلام کے خلاف اور نوجوان لڑکیوں کے خلاف جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں میں انہیں ناکام بنا، نامراد بنا۔ دشمن اسلام کو یا تو ہدایت دے یا ان کے حق میں بربادی کے فیصلے فرما۔ اللہ حالات نازک ہیں، سنگین ہیں، ان حالات میں تمام امت مسلمہ کو اتحاد کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرما، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی دینی معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپسی اختلاف، آپسی انتشار، آپسی اخلاقی بگاڑ کو دور رکھتے ہوئے صحیح دین کو سمجھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، موت کی سختیوں سے بچا، قبر کی ہولناکیوں سے بچا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا۔ جنت الفردوس ہمارا آخری منزل ہے، ہماری آخری ٹھکانہ ہے، اس منزل میں ہمارے لیے جگہ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔